انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی عمدہ پلاننگز کیوں نہ کر لے، وہ رب العزت کی طاقت کے آگے چیونٹی کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ جب اللہ عز و جل کی تدبیر اپنے زور پر آ جائے تو انسان کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بھی اللہ عز و جل کے مالک کل کائنات ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کی سلطنت کا دائرہ وسیع ہو گیا تو اس نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ میری پوجا کرو۔ بابل کے لوگ پہلے ہی غیر اللہ اور لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ اسے بھی آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس ضلالت اور گمراہی کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور وہ اللہ کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان میں اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا مقام و مرتبہ رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا، ایک بات عرض کروں؟ نمرود نے کہا، کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس وقت ستارہ پرست عروج پر تھے۔ نجومیوں نے ستارہ دیکھا اور نمرود سے کہا کہ تیرا ستارہ ڈوبنے والا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری تباہی کا ذریعہ بنے گا اور تیرا دین اور تیرا سب کچھ ختم کر دے گا۔ نجومی نے بتایا کہ سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بت پرستی کو ختم کرے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائے گا اور تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے دربار میں موجود دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا۔ تمام نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ وجود میں آ ہی نہ پائے۔ اس نے حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کیا جانے لگا۔ کہتے ہیں کہ نمرود کے حکم پر اس مردود کے جلادوں نے 1,00,000 بچے قتل کیے۔ نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے ارادوں کے سامنے بند باندھ سکے گا۔ نمرود نے اپنی طاقت کا استعمال کیا اور سوچا کہ وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ پورے ملک میں بچوں کی پیدائش پر پابندی لگا دی گئی۔ نجومیوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ بچہ اسی سال میں پیدا ہوگا، تو اس نے 1 سال کے لیے مرد اور عورتوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، حتیٰ کہ ان پر اتنا پہرا لگا دیا کہ مرد محل کے باہر رات گزارتے تھے اور عورتیں محل کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نمرود کی فوج میں ملازم تھے۔ وہ بھی اپنی زوجہ کو محل میں چھوڑ آئے اور خود وہ پہرا دیا کرتے تھے۔ سردیوں کی لمبی رات آئی، سرد ہوا چلی تو سب ٹھٹر گئے۔ آپ کی زوجہ کو ٹھنڈ سے بخار ہو گیا۔ وہ رات کے سناٹے میں سردی کی وجہ سے پناہ کے لیے کوئی جگہ تلاشتی پھر رہی تھیں کہ اندھیرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد انہیں مل گئے۔ انہوں نے جب اپنی زوجہ کی یہ حالت دیکھی تو رات گزارنے کے لیے انہیں چپکے سے محل کے باہر ایک غار میں لے گئے۔ سردی سے بچاؤ کا اہتمام کیا اور 3 دن بیماری کی وجہ سے انہیں وہیں رکھا۔ اسی دوران میاں بیوی میں ازدواجی تعلقات قائم ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو حمل ٹھہر گیا اور وہ امید سے ہو گئیں۔ 3 دن بعد وہ واپس محل آ گئیں اور معمول کے مطابق محل میں کام کاج کرنے لگیں۔ اللہ عز و جل نے آپ کے حمل کے اثرات کو چھپا دیا اور کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ حاملہ ہیں۔ سال بھر کے بعد جب نجومیوں نے چیک کیا تو معلوم ہوا کہ جس بچے کے آنے کی خبر انہوں نے دی تھی وہ نہ صرف تیار ہو چکا ہے بلکہ پیدا ہونے والا ہے۔ نمرود نے کہا کہ رعایا کے علاوہ بھی اگر دور دراز تک کسی بھی بچے کے پیدا ہونے کی خبر ملے تو اسے قتل کر دو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ملازمہ کے طور پر وہاں کام کرتی رہیں۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو انہوں نے اسی غار میں جا کر اس بچے کو جنم دیا اور دعا کی کہ یا رب عز و جل، میں اپنے بیٹے کو تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں، تو ہی ان ظالموں سے اس کی حفاظت کرنا جو معصوموں کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ آپ کی والدہ آپ کو وہیں غار میں چھوڑ کر واپس آ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار میں موجود اپنے پاس پڑے ایک سفید پتھر کو چاٹتے تھے اور ان کو اسی سے غذا اور دودھ ملتا تھا۔ یوں آپ بڑے ہوئے۔ آپ ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا کوئی عام بچہ 1 ماہ میں بڑھتا ہے۔ آپ کی والدہ آپ کو دیکھنے آتی۔ جب آپ 2 سال کے ہوئے تو بولنے لگے اور تقریباً 13 سال اس غار میں رہے۔ یہاں ایک بات بتاتی چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق یا طارق تھا۔
ایک غلط فہمی جو کہ لوگوں میں عام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، تو آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام نہیں بلکہ آپ کے چچا کا نام تھا۔ عربی میں پالنے والے کو اب کہا جاتا ہے، کیونکہ آزر نے آپ کی پرورش کی، اسی لیے اس کا ذکر بطور اب یعنی پالنے والے کے طور پر کیا گیا۔ آپ کی والدہ کا نام نونا بتایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اللہ عز و جل کے مالک کل کائنات ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انسان چاہے کتنی ہی پلاننگز کر لے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ عز و جل کی چاہت ہوتی ہے، اس کی چاہتوں کے آگے کوئی روک نہیں لگا سکتا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز لے کر میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔